اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ فرمانے والی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ: بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کی تفسیر: دلائل توحید و نبوت اور جزائے کفر و ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور آثار قدرت و عجائب حکمت کا ذکر فرمایا اور قباحت کفر دل نشین کرنے کے لیے کفار کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود یہ کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا متقاضی ہے کہ تم مردہ تھے۔ مردہ سے جسم بے جان مراد ہے۔ ہمارے عرف میں بھی بولتے ہیں زمین مردہ ہو گئی، عرف میں بھی موت اس معنی میں آئی۔ خود قرآن پاک میں ارشاد ہوا یحیی الارض بعد موتہا، تو مطلب یہ ہے کہ تم بے جان جسم تھے، عنصر کی صورت میں، پھر غذا کی شکل میں، پھر اخلاق کی شان میں، پھر نطفہ کی حالت میں اس نے تم کو جان دی، زندہ فرمایا، پھر عمر کی میعاد پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا حشر کی، پھر تم حساب و جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ کیف تکفرون کا خطاب مومنین سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو، تم جہل کی موت سے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم و ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آتی ہے، اس کے بعد وہ تمہیں دائمی حیات عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو دعوت دیجیے۔ میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کیجیے، گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔